ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، خوبصورت بنا لو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں شیخ الحدیث مفتی محمد حسن رضا عطاری صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی کیسے مزاج کرام؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات ہیں، تو پہلے ہم بڑھتے ہیں اپنے ان سوالات کی طرف۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جدید دور میں بچوں کی تعلیم اور کیریئر کے نام پہ والدین شادی میں تاخیر کرتے ہیں، اس کی شرعی ذمہ داری جو ہے کس پر عائد ہوگی؟ بچے پڑھ رہے ہیں یا پڑھنے کے بعد بھی ابھی جاب ہے یا دیگر تقاضے ہیں، اور کچھ تو ایسی چیزیں ہوتی کہ معاشرتی طور پر بھی اسے ضروری سمجھا جا رہا ہوتا ہے اور اہمیت بھی دی جا رہی ہوتی ہے، تو ہونا کیا چاہیے شرعی نقطہ نظر سے، کب وہ کریں، شادی کا انتخاب کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول تو یہ ہے کہ جب بچے بالغ ہو جائیں اور نکاح کے بندے کے پاس وسعت موجود ہو تو نکاح کر دینا چاہیے، یعنی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی وہاں پر اس طرح کا معاشرتی یا کوئی دینی ایسا خدشہ نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ابھی نکاح کو لیٹ کرنا ضروری ہے، تو بندے کو چاہیے کہ فوراً اپنی اولاد کا نکاح کر دے، یہ عافیت اور بہتر راہ ہے۔ لیکن جو نکاح ہے اس کے ظاہر ہے کہ یہ گڈا گڈی کا کھیل تو ہے نہیں، ٹھیک، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ بس یہ شادی ہو گئی تو جو ایمان تھا وہ تو محفوظ ہو گیا، لیکن ظاہر ہے کہ آگے کی زندگی کو بھی شریعت مطہرہ دیکھتی ہے۔ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے اور جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں انسان کے ان کو اپنے پیش نظر رکھتا ہے، تو اسی لیے شریعت مطہرہ نے نکاح کے الگ الگ احکام بیان کیے۔ کبھی نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے، کبھی واجب ہو جاتا ہے، کبھی بندہ ایک معتدل حالت کے اندر ہے تو سنت موقدہ ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات نکاح کرنا مکروہ حرام بھی ہوتا ہے۔ اچھا، اس کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ جیسے مثال کے طور پر آدمی نان نفقے پر قادر ہی نہیں ہے، یعنی وہ اپنی اہلیہ کا خرچہ جو اس کو کھلانے پلانے کا معاملہ ہے، اسے گھر میں رکھنے کا معاملہ ہے، وہ خرچہ اٹھا ہی نہیں سکتا۔ صحیح، وہ نہ اس کا والد اٹھائے گا، نہ ہی اٹھانے کے لائق ہے، اس کی نہ کوئی جاب ہے، نہ کاروبار ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مزدوری بھی نہیں کرتا، وہ اتنا نہیں ہے اس کے پاس کہ وہ اپنی اہلیہ کا خرچہ اٹھا پائے گا۔ آئندہ بچے ہوں گے تو پھر ان کے خرچے وغیرہ وہ اٹھانے کے لائق نہیں ہے، تو پھر ایسی حالت میں شریعت مطہرہ اسے اجازت نہیں دیتی کہ وہ نکاح کرے۔ تو جو آپ نے شروع میں بات کہی کہ کچھ معاشرتی پہلو بھی ہوتے ہیں، اب مثال کے طور پر لڑکا ابھی پڑھ رہا ہے اور اس کے والد بھی کوئی ایسے لینڈ لارڈ نہیں ہیں، بظاہر اس کا کوئی ایسا مستقبل نظر نہیں آ رہا، اور اس دوران اگر اس کی شادی کرتے ہیں ٹھیک، تو یعنی رشتہ لے کے جاتے ہیں مثال کے طور پر، تو سامنے لڑکی والے بھی تو پوچھیں گے نا کہ اس کے پاس ہے کیا، کیا کر ہم رہے ہیں، کس بنیاد پر رشتہ دیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسی چیزیں جو معاشرتی طور پر ضروری ہوتی ہیں تو وہ تو ظاہر ہے کہ لازمی طور پر اس کو تو پورا کرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر عام طور پہ رشتے ہوتے نہیں ہیں۔ لیکن دوسرا مسئلہ یہاں پر بڑا مسئلہ پرابلم یہ ہے کہ ہم نے خود سے اپنے حوالے سے ایسی رکاوٹیں پیدا کی ہوئی ہیں۔ صحیح، وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ جب تک ذاتی گھر نہیں ہوگا اس وقت تک رشتہ نہیں ہوگا، اپنا ذاتی کاروبار نہیں ہوگا اس وقت تک رشتہ نہیں ہوگا، شادی میں ان رسومات کا خرچہ نہیں ہوگا
رشتہ نہیں ہوگا. حتیٰ کہ بعض اوقات منگنی ہو جاتی ہے, شادی 5-5, 7-7, 8-8, 10-10 سال تک مؤخر رہتی ہے. بسا اوقات شادی ہو جاتی ہے, نکاح ہو گیا, لیکن رخصتی مؤخر کی جاتی ہے. تو وہ کیا, وہ بعض اوقات تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ منگنی ہو گئی ہے لیکن ظاہر ہے کہ لڑکا بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا. کیوں کھڑا نہیں ہوا کہ وہ گھر پہ اگر بیوی کو لے آئے گا تو خرچے نہیں اٹھا پائے گا, سنبھال نہیں پائے گا اسے. تو یہ ایک معقول بات سمجھ آتی ہے. لیکن اب جو آسائشیں ہیں, جو یوں کہہ لیں کہ اپنے طور پر اپنے اوپر مسلط کی ہوئی رسومات ہیں, اس کو پورا کرنے کے لیے جو نکاح کو مؤخر کیا جاتا ہے, یہ غلط بات ہے. اسی طرح بعض اوقات ہونا چاہیے, خاندان میں رشتے کرنے چاہیے, اچھی بات ہے کہ خاندان کے اندر رشتے ہوں کہ اس میں فوائد اپنی جگہ پر مقرر ہیں. لیکن بسا اوقات خاندان کا رشتہ موجود نہیں ہوتا, اور وہاں آزمائش ہوتی ہے کہ خاندان کے اندر کیسے رشتہ کیا جائے, جبکہ دوسرے خاندان میں تمام باتیں پوری ہوتی ہیں, عقیدہ بھی ٹھیک ہے, نظریہ ٹھیک ہے, اخلاق کے اعتبار سے, اعمال کے اعتبار سے سب چیزیں ٹھیک ہیں, لڑکے کی یا لڑکے کی, لیکن صرف اس بنیاد پر کہ اس کی برادری دوسری ہے, بعض اوقات اس لیے نکاح نہیں کرتے. تو اب یہ چیزیں ہوتی ہیں جو رکاوٹ بنتی ہیں, یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. آپ اہتمام کریں ان چیزوں کا, لیکن اس کی وجہ سے نکاح کو, شادی کو مؤخر نہ کریں کہ پھر ایک تو ویسے ہی جب جوانی ہے تو پھر ایک خواہش ہوتی ہے ان چیزوں کی, اور پھر اس کے بعد ہمارا معاشرہ, ہمارے دور کے جو اسباب ہیں گناہ کی طرف بلانے والے, اور جس قدر گناہ کرنا اس میں آسان کر دیا گیا ہے, تو پھر آئے دن ایسی شکایتیں یہ آتی ہی رہتی ہیں کہ نوجوان ان چکروں کے اندر پڑے ہوئے ہوتے ہیں, اور بسا اوقات وہ پھر بعض اوقات شادی کے قابل نہیں رہتے, ایسی حالت پر وہ پہنچ جاتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو پیش نظر والدین کو رکھنا چاہیے, اور سمجھ بوجھ کا مظاہرہ کرنا چاہیے. دونوں طرف کے والدین کو اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. تو اگر یہ باتیں پائی جاتی ہیں تو پھر اس صورت میں دیکھ لیں, جو آپ کی کنڈیشن ہے اس کے مطابق آپ اپنے گھرانے کا ماحول دیکھ لیں. بہرحال مشورہ یہی ہے کہ اگر کوئی خاص رکاوٹ نہ ہو تو بچے بچیوں کی شادی یہ جلد کر دینی چاہیے. اچھا, اس میں جیسے آپ نے کہا کہ رسومات کے انتظار میں, یا جب تک گھر اپنا نہیں ہے اس کے انتظار میں, گاڑی نہیں ہے, مختلف اور بھی چیزیں ہوتی ہیں, ان کے انتظار میں ایسا نہیں کرنا چاہیے بظاہر. اچھا, کبھی شادی ہو جاتی ہے, ساتھ بھی رہ رہے ہیں, بعد کا اختلافات ہو جاتے ہیں, تو کبھی رہنمائی کے لیے بھی کوئی آتے ہیں, ان سے وجہ پوچھتے ہیں, تو بڑی عجیب و غریب بعد کا وجوہات بیان کیے جائے کہ بس وہ لڑکا گھماتا نہیں ہے, وہ کہیں لے کر نہیں جاتا, ہوٹلنگ نہیں کرتے, یہ نہیں کرتے. تو یہ ایسے عذر لے کر آئے تھے گھر توڑنے کے حوالے سے بھی آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو دیکھیں اگلا اسٹیپ ہو گیا نا, یعنی یہ تو گھر چلانا کیسے ہے, جی, گھر جو ہے وہ بنانا کیسے ہے, یہ تو پھر شادی ہو گئی اس کے بعد کے معاملات ہیں. وہ تو جب آپ شادی کرنے کے لیے جائیں تو اسی وقت اس حوالے سے ایک تو شرعی رہنمائی لینی چاہیے, شرعی مسائل پوچھنے چاہیے. دوسرا یہ کہ جو واقعی دیندار سمجھدار بندہ شادی شدہ ہو اس سے مشاورت کرنی چاہیے. صحیح. ہوتے کیا ہیں, لڑکی والے لڑکی کی سہیلیاں ہوں گی, وہ کہیں, وہ اس کو طرح طرح کی باتیں بتائیں گی کہ وہ فلاں تو اس کو یوں گھمانے لے جاتا ہے, وہ وہاں لے جاتا ہے, تو وہاں لے جاتا ہے, اس کی الٹی باتیں ہوں گی. لڑکا جو ہے گا وہ بھی اس طرح کا بعض اوقات بے وقوفی کرتا ہے, اور اس کے دوست احباب یا اس کے جاننے والے بھی اس کو الٹے مشورے دے رہے ہوتے ہیں, اور یہ پھر سمجھداری کا مظاہرہ کرتے نہیں ہیں. تو ہمیشہ دیکھیں, اولاً تو جب نکاح ہو گیا نا, شادی ہو گئی, تو اس کے بعد ایک تو ذہن بنا لے کہ اب توڑنا نہیں ہے. صحیح. یہ بالکل آخری حد ہوتی ہے رشتہ توڑنے والی, گھر توڑنے والی. یہ شریعت مطہرہ کو پسند نہیں ہے. اسی لیے فرمایا نا کہ ان ابغض الحلال عند اللہ الطلاق, کہ اللہ کے نزدیک سب سے جو ناپسندیدہ حلال ہے وہ طلاق ہے. وہ کس بنیاد پر؟ اسی لیے کہ شریعت مطہرہ جوڑ کو پسند کرتی ہے, توڑ کو پسند نہیں کرتی. تو آپ اس حوالے سے جو واقعی سمجھدار لوگ ہوں, جن کا گھرانہ دینی بھی ہو اور وہ ایک اچھے انداز میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں, ان سے آپ مشاورت کریں. ان سے مشاورت کریں گے, بہت اچھے فائدے اور بہت اچھے مشورے آپ کو ملیں گے. اور ہمیشہ عقل سے کام لیں. صحیح. کوئی مشورہ دے آپ اس کے پیچھے چل پڑیں, یہ تو پھر نادانی والی بات ہے نا. اپنی عقل بھی تو اللہ نے آپ کو عقل دی ہے, سمجھ بوجھ دی ہے, آپ دوسروں کو مشورے دیتے ہیں, دوسروں کی رہنمائی کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, کام کاج کرتے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن جہاں آپ کو کوئی مشورہ دیتا ہے آپ اس میں عقل کو بروئے کار ہی نہیں لاتے. عقل کو تو سامنے رکھیں اور پھر اس کے مشورے پر تو غور کریں.
اب بیوی کے خلاف شوہر کو بہکا دیا کسی نے، شوہر کے خلاف بیوی کو بہکا دیا کسی نے. بھائی آپ میں عقل نہیں ہے، آپ میں سمجھ نہیں ہے، آپ اس کے پیچھے، اس کے مشورے کے پیچھے چل پڑے، نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کا گھر خراب ہو جاتا ہے. تو ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، سمجھداری کا مظاہرہ کریں. یہ آپ نے دوسرا اسٹیپ جو تھا نکاح ہونے کے بعد اس کے اوپر گفتگو کی. اصل تو ابھی جو پرابلم ہے وہ ہے رسومات کا، جس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. بہرحال جب نکاح ہونے لگے تو اس وقت بھی رہنمائی بہرحال لینی چاہیے. اور یہ چیزیں آپس میں پہلے سے ہی کچھ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں جو شریعت کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ان کو طے بھی کر لینا چاہیے. حسان صاحب آج ہی کسی نے ایسی بات بتائی کہ ایک جگہ پر باقاعدہ جب شادی کے لیے بارات بھی آ گئی، سب مہمان یہ وہ، تو اب لڑکی والوں کی طرف سے اسی وقت ڈیمانڈ آئی کہ اتنے ایکڑ زمین نام کریں یا اتنے ایکڑ زمین ہم لکھوائیں گے. اچھا یہ حق مہر نہیں، وہ چیزیں تو نارمل ہو گئی، لیکن یہ زمین چاہیے. اب وہ ساری کنڈیشن کیفیت وہ سارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی اپنی عزت کا معاملہ جو ایک بارات لے کر آئیں. تو اب اتنی بڑی ایک ڈیمانڈ رکھنی بھی ہے یا حق مہر کے طور پہ یہ کچھ رکھنا بھی ہے، تو کیا اس کا بھی کچھ تقاضا شرعی طور پر یہ ہے کہ پہلے ہو بات یا بالکل عین موقع پہ ہو اس طرح؟ یعنی کون عقل مند ہوگا کہ جو اس کو صحیح قرار دے گا کہ آپ عین نکاح کے موقع پر آ کر کہیں کہ مجھے یہ چیز چاہیے، اور پھر وہ ہو بھی ایسی کہ جو کوئی معمولی چیز نہ ہو، بہت بڑی چیز ہو، تو کیسے وہ بندہ اس کو پورا کرے گا؟ یعنی اگر مثال کے طور پر مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے بھی اگر آپ اس چیز کی ڈیمانڈ رکھتے، 2 مہینے پہلے بھی ڈیمانڈ رکھتے، تو بندہ یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ فوری فیصلہ کر لے گا. وہ اس کے اوپر مشاورت کرے گا، گفتگو کرے گا، اس کے بعد پھر کہے گا کہ ہاں ٹھیک ہے. تو یہ تو سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ رشتہ کرنا نہیں چاہ رہا، اور پھر اس میں مسائل اور دوسرے ہو جاتے ہیں. بعض اوقات نہلے پہ دہلا ہوتا ہے. اگر وہ تو یہی کہتے ہیں نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، ابھی آپ کریں اور آپ تو آگے بارات نکاح کریں. وہی عرض کر رہا ہوں کہ بعض اوقات اس میں پھر اور مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. لڑکا بھی پھر سیر کا سوا سیر ہوتا ہے، ہمیں نہیں مانے، نہیں پھر وہ نہیں بھی مانے، اور پھر اس کے بعد دیگر مسائل اور کھڑے کر دیتے ہیں. بعض اوقات اس وقت مان جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، لیکن دورے پھر اس کے بعد جو جس طریقے سے وہ پریشان کرتے ہیں، جس طریقے سے وہ پھر ان کے مطالبے ہوتے ہیں، وہ پھر الامان والحفیظ. تو دیکھیں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ نکاح کو آپ نہ تو کاروبار سمجھیں، نکاح کو آپ بزنس نہ سمجھیں، اور نکاح کو آپ گڈے گڈی کا کھیل نہ سمجھیں. نکاح شریعت مطہرہ نے ایک بڑا مقدس رشتہ بنایا ہے. علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نکاح وہ عبادت ہے کہ جو جنت سے شروع ہوئی، اور نکاح وہ عبادت ہے کہ جو جنت میں بھی رہے گی. اچھی نیت کے ساتھ نکاح کرنا یہ عبادت ہے. سنت مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح جنت کے اندر ہوا، اور ہم جب جنت کے اندر جائیں گے تو وہاں بھی نکاح ہوں گے. تو یہ وہ عبادت ہے کہ جو جنت کے اندر بھی ہوگی. تو اب اس کو آپ ایک عبادت سمجھ کے، ایک دو خاندانوں کے درمیان ملاپ کا ذریعہ سمجھ کر یہ کام کریں. تمام احتیاطیں اپنی جگہ پر ہوتی ہیں. رشتہ دینے سے پہلے، رشتہ ہونے کے بعد یہ ڈیمانڈ، یہ تقاضا عورت کے لیے مقرر کرنا ممکن ہے، ہو سکتا ہے، لیکن یہ تمام کی تمام چیزیں ایک تو عقل کے ساتھ. اب سامنے والے سے 50 ایکڑ زمین مانگ لی اور ہے اس کے پاس اتنی، وہ کیا کرے گا؟ وہ کیسے دے گا؟ صحیح نہیں، آپ اس سے وہ ڈیمانڈ کریں گے جیسے وہ پورا ہی نہیں کر سکتا، اور کم بھی کر رہے تو کیوں آپ کو ہر چیز وہ پوری کرے گا؟ اس کا کام ہے کہ اس نے اپنی اہلیہ کا مہر دینا ہے، اس کا نان نفقہ اچھے انداز میں اٹھانا ہے. اگر آپ کو کسی طرح کا اندیشہ اس کے بارے میں ہے اور آپ پروٹیکشن چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس کے نام کوئی چیز لکھوائیں، لیکن ایسی تو نہ لکھوائیں کہ جس کو پورا ہی نہ کر سکے. تو بہرحال اصل یہ ہے کہ نکاح کو آپ ایک دو خاندانوں کے درمیان ملاپ کا ذریعہ سمجھیں. دوسرا یہ کہ نکاح یہ میاں بیوی کے لیے محبت کا ایک سبب اور ذریعہ ہوتا ہے. اس چیز کو پیش نظر رکھیں. یہ آپس میں کوئی مقابلے کی جنگ نہیں ہے، جنگ نہیں ہو رہی، مقابلہ نہیں ہو رہا. کوئی یہاں پر یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے والی بات ہو. جب ایسی کنڈیشن پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ہے تو پھر گھر برباد ہو جاتے ہیں. میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد کے جو ہے وہ ساتھی ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہی ان کی زندگی چلتی ہے. جب اس طرح کی ڈیمانڈز، اس طرح کے معاملات یہ دوسروں کے ذریعے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو پھر گھر برباد ہی ہوتے دیکھے ہیں، کم ہی ایسے گھر چلتے ہوئے دیکھے ہیں. پھر کہوں گا کہ پروٹیکشن کرنا، احتیاط کرنا، یہ سب اپنی جگہ پر ہے، ہونا چاہیے، لیکن اس کو کاروبار نہیں بنانا چاہیے.
کچھ سوالات بھی ایس ایم ایس پہ موضوع ایسا چلا ہے تو وہ طلاق کے حوالے سے بھی کچھ اس طرح کے بھی سوالات آئیں. میاں بیوی میں اگر طلاق کا معاملہ ہو بھی جائے اور مرد بار بار بھی یہ بھی کہے کہ میں نے اس کو چھوڑ چکا ہوں، سب کچھ کر چکا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی ساتھ بھی رہیں. انہوں نے وضاحت نہیں کی، لیکن بظاہر سوال سے یہی ہے کہ 3 طلاقیں ہونے کے بعد بھی اگر کوئی میاں بیوی یوں ہی ساتھ رہتے رہیں، اقرار بھی کر رہے ہیں کہ یہ ایسا واقعہ ہو بھی چکا ہے، تو اس کے حوالے سے دیگر رشتہ دار یا کوئی اپنا کردار کیا ادا کرے؟ ظاہر ہے کہ اگر واقعی ایسا ہے کہ 3 طلاقیں ہو چکی ہیں تو رشتہ ہی ختم. یعنی وہ اس کی جو ہے وہ عدت گزارے گی، عدت گزارنے کے بعد پھر جو معاملات ہوتے ہیں وہ پورے ہوں گے. اب ان کا اس طریقے سے ساتھ رہنا یہ تو حرام کام کر رہے ہیں. تو جن کو اختیار حاصل ہے، تسلط و غلبہ حاصل ہے، وہ بہر صورت ان کو سمجھائیں گے، ان کو جدا کریں گے، اور اگر یہ نہیں مانتے تو پھر اس صورت میں ان کا بائیکاٹ کیا جائے گا، ان سے تعلقات نہیں رکھے جائیں گے. ٹھیک. ایک اور سوال ہے، وہ بھی ایس ایم ایس پر، یہ اسلامی بہنیں کھڑے ہو کر نماز شروع تو کر لیتی ہیں مگر پہلی رکعت ہی کھڑے ہو کر پڑھنا، بقیہ سب بیٹھ کر پڑھنا، کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ پرانا مرض ہے، جی ہاں، پرانی بیماری، پرانی عادت ہے کہ خواتین جو ہے وہ پہلی رکعت کھڑے ہو کے پڑھیں گے، اس کے بعد پھر یہ پھر بیٹھ کر ہی نماز پڑھتی ہیں. تو اگر تو وہ نماز نوافل کی ہے، سنت غیر مؤکدہ ہیں، یا سنت مؤکدہ ہیں جو فجر کی سنتوں کے علاوہ ہیں، تو پھر اس صورت میں تو چلیں ٹھیک ہے، وہ نماز آپ کی ہو جائے گی بلا، یعنی بغیر کسی عذر کے بھی آپ نے سب پڑھا تو ہو جائے گی آپ کی نماز. صحیح. لیکن اگر وہ نماز فرض ہیں، فرض رکعتیں آپ پڑھ رہے ہیں، یا آپ وطر پڑھ رہے ہیں، یا پھر آپ عیدین تو عورتوں پر ہوتی نہیں ہے بہرحال، یا پھر آپ سنت فجر پڑھ رہے ہیں، تو یہ سنتیں پھر آپ بیٹھ کر بلا عذر نہیں پڑھ سکتی. یعنی اس کے لیے اگر کوئی شخص قیام پر قادر ہے، یعنی کھڑے ہو کے وہ قیام کر سکتا ہے، تو ان میں یعنی فرائض میں، واجبات میں اور سنت فجر میں اس پر لازم ہے کہ وہ قیام کرے گا. حتیٰ کہ یہاں تک فقہاء کرام نے لکھا کہ اگر اتنا کھڑا ہو سکتا ہے کہ اللہ اکبر کہہ لے تو اس پر یہ بھی لازم ہوگا کہ اتنا کھڑا ہو کے پھر یہ بیٹھ جائے. اور اگر کسی کے سہارے سے کھڑا ہو سکتا ہے، دیوار کا سہارا لے کے، کسی عصا کا سہارا لے کے، یا کوئی بندہ ہے خادم ہے اس کا سہارا لے کے کھڑا ہو سکتا ہے، تو بھی فقہاء کرام نے فرمایا کہ سہارا لے کے کھڑا ہو. اب اگر کنڈیشن نہیں ہے تو قیام فرض ہے، تو اس صورت میں پھر وہ بیٹھ سکتا ہے. تو اب یہ جو خواتین اس طرح کرتی ہیں عادت کے طور پر کرتی ہیں، اور پھر ان کی عادت یہ اس طور پر نہیں کہ نفل بیٹھ کے پڑھے جا سکتے ہیں، یہ ہے تو ان کو 4 رکعت فرض عشاء کے پڑھنے ہیں، تو اس میں بھی ایسا ہی ہے، عام عشاء کی یا مغرب یا کوئی بھی رکعت تو پہلی کھڑی اور باقی اس طرح کرتی ہیں. تو یہ ظاہر ہے کہ اس سے نماز نہیں ہوگی ان کی، یعنی جب کہ ان کو قدرت حاصل ہے اور بظاہر قدرت حاصل ہے، تو اس صورت میں نماز ان کی ہوگی نہیں. کوئی فرض ادا نہیں ہوا، اس نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا، یہ آپ کے اوپر قضا ہو چکی ہے، اس کو دوبارہ پڑھیں گے، اور نہیں پڑھا تو پھر گناہ گار ہوں گے. خواتین کو نماز میں زیادہ تھکنے میں ایسے ہوتی، گھر کے سارے کام، گھنٹوں کچن میں کھڑا ہونا، یا بعض کا یہ سارے کام ہیں، برتن دھونے میں ادھر، سبحان اللہ، لیکن نماز میں تھکن ہوتی ہے. سبحان اللہ. یعنی کس چیز کی تھکاوٹ؟ اللہ کی عبادت کی تھکاوٹ. تو کام کاج ظاہر ہے کہ مرد بھی کرتے ہیں، عورتیں بھی کرتی ہیں، اور کام تو بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کیا کرتی تھیں کہ چکی اپنے ہاتھوں سے پیسا کرتی تھی، گھر کی صفائی ستھرائی سب کام کرتی ہیں، یہاں تک کہ آپ کے ہاتھ میں چھالے تک پڑ چکے تھے، لیکن اس کے باوجود عبادت کیسی تھی، ساری ساری رات اللہ پاک کی عبادت کیا کرتی تھیں. تو ہماری بہنوں کے لیے اس کے اندر سبق ہے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے اندر. بہرحال شرعی مسئلہ وہی ہے، تھکاوٹ جتنی ہو اس تھکاوٹ کی بنیاد پر صرف بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی. وہ صرف وہ عذر ہے کہ آپ کے اندر طاقت نہ رہی، آپ اتنے بیمار ہیں، تکلیف کے اندر مبتلا ہیں کہ جس کی وجہ سے کھڑے نہیں ہو سکتے، تو پھر آپ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں، ورنہ بیٹھ کے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. جی مزید سوال. مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کیا والدین اپنے بچوں کی اجازت کے بغیر ان کے مال میں سے کچھ لے سکتے ہیں؟ نیز یہ جو حدیث ہے کہ تم اور تمہارا مال تمہارے والد کے ہیں، اس کا کیا معنی ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں. جی بلا اجازت تو نہیں لے سکتے. اب بچے ہے کتنا بڑا یہ دیکھنا ہوگا. یعنی بظاہر جو آپ کے سوال کے انداز سے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ بالغ بچوں کی بات ہو رہی ہے جو اجازت کی گفتگو کی جا رہی ہے. تو اجازت والدین کو لینی چاہیے، لیکن بیٹے کو یہ سوچ رکھنی چاہیے کہ انت و مالک لابی کا، تم اور تمہارا مال یہ تمہارے والد کے لیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب والد نے
ساری زندگی ہمیں پالا، اور اس وقت کوئی ایسا نہیں تھا کہ ہم یہ سوال کرتے کہ ہمارا کتنا حق ہے، ہمارا کیا، ہم نے کچھ محنت نہیں کی اور یہ والد کا مال ہے، ایسا کچھ نہیں۔ لیکن جب اب وہ دور آیا، وہ وقت آیا کہ والد کو ضرورت ہے، تو اب والد کو یہ اجازت لینا پڑ رہی ہم سے۔ یہ اولاد کے لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نوبت ہی نہیں آنی چاہیے کہ والد جو ہے وہ آپ کے مال میں تصرف کریں۔ اس سے قبل آپ والد تک وہ رقم پہنچا دیں، ان کی حاجت کو پورا کر دیں۔ تو بہرحال والد کو چاہیے کہ وہ اولاد سے اجازت لیں، یہ بہتر طریقہ کار ہے، اور یہی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ لیکن اولاد کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اور اپنے مال کو اپنے والد کا مال سمجھے، وہ اس میں تصرف کریں، تو کسی طرح کا چون چرا نہ کریں۔ اور بالخصوص ایسی جو والد کو محتاج ہے، جن چیزوں میں ان کو حاجت ہے، اور ایسے موقع پر اولاد پر تو ویسے ہی جو ایک فریضہ آتا ہے ان پہ خرچ کرنے کے اعتبار سے، اور آپ نے اچھی توجہ دلائی کہ انہیں مانگنا ہی نہ پڑے۔ لیکن یہاں تو یہ ہے نا کہ اگر بالفرض چلیں سوال کی ڈیٹیل تفصیل نہیں ہے کہ کون سی مد میں کیسے، اگر حاجت والی اور انہی کو حاجت ہے اور بظاہر ان کے پاس ہے بھی نہیں ہے، بڑھاپا بھی ہے، تو ایسے موقع پہ اور تاکید نہیں، بہت زیادہ تاکید بڑھ جاتی ہے، یعنی نفقہ لازم ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ اگر تو باپ یا ماں کمانے کے قابل نہیں ہے تو درجہ بدرجہ اولاد کے اوپر جو ہے وہ نفقہ واجب ہو جائے گا، نہیں دیں گے تو گنہگار ہوں گے، ان کے اوپر خرچ کرنا، ان کی حاجتوں کو پورا کرنا یہ بندے کے اوپر لازم ہو جائے گا۔ جی مزید سوال۔ یہ سوال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا بھیجا ہوا درود سنتے ہیں؟ جی بالکل، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارا بھیجا ہوا درود شریف سنتے ہیں، حدیثوں میں اس کا تذکرہ موجود ہے، اور بعض روایتیں یہ ہیں کہ فرشتے بارگاہ رسالت میں ہمارا درود لے کے حاضر ہوتے ہیں اور نام اور والد کا نام پیش کرتے ہیں۔ بعض میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس فرشتہ کھڑا ہے، وہ ساری مخلوق کے صلاۃ والسلام سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ تو یوں مختلف روایتیں موجود ہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمارا درود پاک خود سماعت فرماتے ہیں۔ جی مزید سوال۔ میرا نام عبدالرشید لودھی ہے اور نارتھ کراچی سے میرا تعلق ہے۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی مکان تجارت کی نیت سے خریدا جائے تو جو اس کا کرایہ آتا ہے کیا اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی؟ اس بارے میں مجھے اس میں رہنمائی چاہیے۔ تجارت کی نیت سے، اب یہ تجارت شاید یہ بھی سمجھ رہے ہیں اور کہ جو رینٹ آ رہا ہے تو وہ بھی تجارت ہے، بزنس ہو رہا ہے، آمدنی آ رہی ہے۔ تجارت کا لینے کا مطلب، تجارت کہتے ہیں کسی، یعنی تجارت کے لیے لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نیت کے ساتھ لینا کہ میں اسے بیچوں گا، تو ایسا جو گھر ہوتا ہے وہ تجارت کے لیے ہوتا ہے۔ جب آپ نے اس کو رینٹ پر دینے کے لیے لیا ہے تو جو رینٹ ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، اس جگہ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ صحیح، یعنی اس جگہ پر رینٹ اگر جمع ہو رہا ہے اور اب وہ پھر جو شرائط ہوں گی نصاب پر پہنچ جائے، یعنی وہ ساری چیزیں مادے کی وہ اس کے بعد اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ صحیح۔ جی مزید۔ وہ سب یہ پوچھنا تھا، شادی کے حوالے سے یہ پوچھنا تھا کہ نکاح کرنا کس عمر میں چاہیے، اور کیا پہلے نکاح کرنا چاہیے اور پھر رخصتی بعد میں کرنی چاہیے یا ساتھ ہی کر جائے؟ اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ یہاں پر روٹین ہے کہ وہ کم عمروں میں ہی وہ شادی کر دیتے ہیں، ان کی نکاح کر دیتے ہیں، اور پھر وہ بعد میں رخصتی کا بعد میں دیکھتے ہیں، تو اس کے حوالے سے کوئی ارشاد فرمائیں۔ اچھا، ان کو سوال جو ہے مزید بہت چھوٹی عمر کے نکاح کر دیے جاتے ہیں۔ اس میں دیکھیں ایک پہلو تو انہوں نے یہ اچھی بات کہی کہ کس عمر میں نکاح کرنا چاہیے۔ دیکھیں ویسے تو ہم نے گفتگو کر لی کہ جب اس قابل ہو جائیں تو وہ نکاح کر دینا چاہیے جبکہ بندے کے پاس گنجائش وغیرہ موجود ہو۔ البتہ بعض اوقات ایسے جو نوعمر ہوتے ہیں ان کے اندر کھلنڈرا پن بہت ہوتا ہے اور بظاہر ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ گھر کو سنبھال نہیں پائیں گے، تو کچھ ان کی پہلے تربیت کرنی چاہیے، پھر اس کے بعد ان کا نکاح کرنا چاہیے۔ یہ تو باقی پیچھے ہم گفتگو تفصیل کے ساتھ کر چکے ہیں۔ دوسرا یہ رہا کہ نکاح پہلے کر دینا اور پھر اس کے بعد رخصتی دیر سے کرنا، شرعی اعتبار سے یہ ہے جائز، کیونکہ احادیث طیبہ سے بھی اس کا ثبوت موجود ہے، اور ویسے بھی اس میں کوئی شرعی اعتبار سے رکاوٹ نہیں ہے کہ نکاح بھی کیا اور کچھ عرصے کے بعد رخصتی کی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے اس کے اندر کہ جب نکاح ہو جاتا ہے تو اب ظاہر ہے کہ یہ دونوں بندھ گئے رشتے کے اندر، صحیح،
اور یہ ایک دوسرے کے لیے اب حلال ہو چکے، یعنی گفتگو ہو سکتی ہے، بات چیت ہو سکتی ہے۔ اب مسئلہ جو ہمارے دور کا ہے، اور جو حالات ہیں اور جو مشاہدات اور جو واقعات اور جس طرح کے سوالات ہمارے پاس آتے ہیں، اس میں ہوتا یہ ہے کہ اب بات چیت شروع ہوئی، بعض اوقات کھلنڈرا پن ہوتا ہے، بعض اوقات جو ہے وہ جذباتی پن ہوتا ہے، عدم تجربے کار ہوتا ہے، تجربہ نہیں ہوتا، نہ تجربے کاری ہوتی ہے اس کی، تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ آپس میں بکثرت الجھ جاتے ہیں۔ بات چیت شروع کر دی نا، فون پہ بات چیت شروع کر دی، گفتگو شروع کر دی، بعض اوقات یہ ساتھ کہیں چلے بھی جاتے ہیں، تو اب جب گفتگو کرتے ہیں تو ایک جو برداشت ہوتی ہے وہ ہوتی نہیں، عدم برداشت ہوتی ہے، تو بکثرت یہ نتائج سامنے آتے ہیں کہ ابھی رخصتی ہوئی نہیں، اس سے پہلے آپس کے اندر جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر لڑکی کی طرف سے مطالبہ ہو رہا تھا کہ مجھے نہیں رہنا ساتھ، بعض اوقات لڑکا جو ہے وہ بغیر لحاظ مروت کے فیصلہ کر ڈالتا ہے، اور یہاں سے بعض اوقات لڑکی اور لڑکی والے، بعض اوقات لڑکی اور ساتھ میں لڑکی والے، پھر آپس میں کلیش ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، اور بسا اوقات لٹک جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں چھوڑوں گا نہیں، نہ رکھوں گا نہ چھوڑوں گا، اس طرح کے مسائل کھڑے کرتے، وہ حرام کر رہا ہوتا ہے اس طریقے سے، لیکن اس طرح کے مسائل کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس میں مشورہ یہی ہے کہ حتی الامکان کوشش یہ کریں کہ جب نکاح ہو جائے نا تو پھر رخصتی میں دیر نہ کریں، رخصتی جلد ہونی چاہیے، اور رخصتی جب کرنی ہو تو اسی وقت نکاح یہ کرنا چاہیے۔ یہ جو پہلے سے نکاح کر لیتے ہیں، بعض اچھی نیت کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر جو نتائج ہوتے ہیں وہ بسا اوقات صحیح نہیں نکلتے، وہ نتائج خراب نکلتے ہیں، تو یوں نقصانات کا اندیشہ ہمارے دور کے اعتبار سے یہ زیادہ ہو چکا ہے، ورنہ پہلے ظاہر ہے کہ اس طرح کے اندیشے نہیں تھے، کم تھے۔ صحیح۔ کچھ ایس ایم ایس مزید ہیں کہ ایک خاتون نے کسی لڑکے کو دودھ پلایا اور پھر وہی خاتون اپنی کیا پوتی کا نکاح اس سے کر سکتی ہیں؟ جس کو دودھ پلایا وہ ان کا بیٹا بن گیا، پوتی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی بھتیجی ہوئی۔ تو جس طرح نسب کے رشتوں سے حرمت ہوتی ہے، اسی طریقے سے دودھ کے جو رشتے ہوتے ہیں اس سے بھی حرمت ہوتی ہے، یعنی جس طرح نسب کے اعتبار سے سگی بھتیجی یہ حرام ہے، اسی طرح جو دودھ کا رشتہ ہے، رضاعت کا رشتہ ہے، اس کے اعتبار سے بھی بھتیجی حرام ہے۔ تو اب یہ چچا بھتیجی کا دودھ والا رشتہ ہے، صحیح، تو لہذا ان کا آپس میں نکاح ایسے ہی ہے جیسے سگی بھتیجی سے اس نے نکاح کر لیا ہو، یہ جائز ہی نہیں ہوگا۔ یعنی ایسی خواتین کو، عورتوں کو کہ بچوں کو بہلانے کے لیے بعض اوقات وہ دودھ پلا دیتی ہیں۔ اچھا، یہ تو وہ کہ جو مسائل پوچھتے بھی ہیں، جن کو یہ اندازہ بھی نہیں ہے کہ اس کی آگے جا کر حرمت کہاں کہاں جا رہی ہے۔ اب مثال کے طور پہ یہ دادی ہیں، انہوں نے پلا دیا، اسی طرح نانی ہے وہ، اور رشتے بھی اسی کے ارد گرد کبھی عمرے ہوتے ہیں کہ جن کے خاندان میں بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے، چچا زاد یا اپنی پھوپھی کے بیٹے، یا تو یعنی آگے نیچے تک اتنے رشتے اس پر حرام ہو جائیں گے۔ یعنی یہ چیز بتانا ضروری ہوگا، بہت محتاط ہونا ضروری ہے۔ اول تو علماء نے لکھا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ عورتیں ہر ایک کو دودھ نہ پلا دیا کریں، صحیح، ہر چھوٹے بچے کو جو ہے وہ جو عمر ہوتی ہے اس میں وہ دودھ پلا دیں تو حرمت ثابت ہو جائے، یہ نہ کیا کریں۔ اور بالفرض کبھی ضرورت ہو تو پھر اس بات کو لکھ لیا کریں تاکہ آگے چل کر اس طرح کے مسائل کھڑنا۔ ہمارے پاس مسئلے آئے ہیں، ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ اس طرح مسئلے آئے ہیں کہ رضاعت کے رشتے سے آپس میں بہن بھائی ہیں، نکاح ہو گئے، بچے ہو گئے آگے، اللہ اکبر، اس طرح کے مسئلے کھڑے ہوئے، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو دو شریک بھائی ہیں، آپس بھائی بہن ہیں آپس میں، چھوٹ پھر بھی نہیں ملے گی کہ آپ ان کے بچے ہیں، تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا، کچھ بھی نہیں ہے اس کے یعنی اندر۔ ایک بھائی بہن ہونے کے ناطے وہ اولادیں بھی اس طرح، یعنی آپ کتنی حرمت ہے یہ۔ جی، تو یہ آزمائش آ جاتی ہے۔ اس لیے اولاً تو یہ جو دودھ پلانے کے احکام ہیں اسے سیکھیں کہ 2.5 سال کی مدت کے اندر اگر عورت نے بچے کو دودھ پلا دیا تو اب یہ اس کی رضائی ماں بن گئی، اور جس شوہر کی وجہ سے اس کو دودھ اترا ہے، نیچے تک جتنی اولادیں ہیں یہ سب اس کے اوپر حرام ہو جائیں گی، اسی طرح اس کے اوپر کے جو رشتے ہیں وہ اس کے اوپر حرام ہو جائیں گے۔ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ جس طرح نسب سے رشتے حرام ہوتے ہیں، جو ہمارا حقیقی رشتہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے جو چیزیں حرام ہوتی ہیں، اسی طرح حدیث پاک میں فرمایا کہ رضاعت کے ذریعے بھی دودھ کے رشتوں سے بھی یہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے، اس پر بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اول تو ہر بچے کو اس طریقے سے دودھ پلانا یہ مناسب نہیں ہے، شوہر کی اجازت ہوتی ہے اس کے لیے، اور پھر جب آپ دودھ پلا بھی دیں
اور وہ مدت وہ ہے کہ جو 2.5 سال کے اندر کی پلانے 2 سال تک چاہیے، اس سے زیادہ نہیں پلانا چاہیے. لیکن اگر کسی نے 2.5 سال تک کے بچے کو بھی اس سے پہلے پلا دیا، 2.5 سال کی عمر تک کا پلا دیا، تو اس صورت میں حرمت تو ثابت ہو جائے گی. تو اب اس کو بندہ لکھ لے کہ اس کو فلاں عورت نے دودھ پلایا، یہ باقاعدہ کتابوں کے اندر بات مذکور ہے، تاکہ پھر آگے چل کر آزمائش پیدا نہ ہو. ٹھیک، مزید سوال. میرا سوال یہ ہے، اگر کوئی چیز ادھار بیچی جائے اور قیمت بڑھا دی جائے تو کیا یہ سود کے زمرے میں آئے گا؟ پلیز ہماری رہنمائی کیجیے گا، جزاک اللہ. جی، کافی مرتبہ اس موضوع پہ بات ہوئی ہے، گفتگو ہو لیکن چکی ہے. چلیں سوال ہوا تو یعنی ادھار میں کوئی چیز مہنگی بیچنا یہ ویسے سود نہیں ہے. یعنی جائز ہے کہ بندہ ادھار میں مہنگی چیز بیچ سکتا ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ آپ ایک متعین قیمت پر بیچیں گے. یعنی مثال کے طور پر آپ کہیں گے کہ میں آپ کو 1 مہینے کے ادھار پر 10,000 کی چیز بیچ رہا ہوں. یہ نہیں کہ اگر ابھی آپ پیسے دے رہے ہیں تو یہ 8,000 کی دے رہا ہوں، پھر 1 مہینے کے بعد دیں گے تو 10,000. نہیں، بلکہ دونوں میں سے ایک سودا متعین کریں کہ آپ ادھار بیچ رہے ہیں اور آپ 10,000 کی بیچ رہے ہیں. ایک تو یہ قیمت مقرر کرنا، دوسرا وقت مقرر کرنا کہ یہ جو ادھار ہے کتنی مدت کا ہے، 1 مہینے کا، 2 مہینے کا، 3 مہینے کا، 4 مہینے کا، یہ آپ کو مقرر کرنا ہوگا. پھر تیسرا ہمارے یہاں جو ایک خرابی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی چیز ادھار بیچی جاتی ہے، قسطیں مقرر ہو جاتی ہیں یا وقت مقرر ہو جاتا ہے، اس پر تاخیر ہو جاتی ہے، دیر ہو جاتی ہے، تو اس کے اوپر پھر پینلٹی لگاتے ہیں اور مزید رقم اوپر لیتے ہیں. یہ حرام ہے، یہ نہیں کر سکتے. یہ نہیں کر سکتے. اور اگر اس کو مقرر کیا ہے تو سودا کرنا بھی حرام ہو جائے گا. صحیح. جس وقت سودا ہو رہا تھا اور یہ شرط رکھیے، سودا کرنا بھی جائز نہیں ہو. یعنی یہ ادھار اور قسط کے حوالے سے جو بھی ایسا بزنس ہوگا تو اس میں شروع میں بھی کوئی ایسی کنڈیشن نہیں ہونی چاہیے جو غیر شرعی ہیں. جی، یہ ان میں انہی زمرے میں آتی ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے، یعنی اس کو مائنس کر کے ہی وہ سودا کریں گے. بالکل. جی مزید. صاحب یہ بتائیے کہ غیبت اور نصیحت میں فرق کیسے کیا جائے گا؟ کب بات کرنا غیبت بن جاتی ہے؟ اس تعلق سے رہنمائی کیجیے گا. غیبت اور نصیحت، چلیں جی. بہت زیادہ فرق ہے. نصیحت تو دیکھیں سامنے آپ بچے کو بھی سمجھا رہے ہوتے ہیں، اس کو چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی نصیحت ہوتی ہے. کسی دوسرے کو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، برائی سے روک رہے ہیں، تو یہ بھی نصیحت ہوتی ہے. غیبت میں اصل تو حرمت ہے. ہاں، بعض اوقات غیبت جو ہے وہ نصیحت ہو سکتی ہے. اور علماء نے جو صورتیں لکھیں، 6 اصول لکھے امام غزالی اور امام نووی رحمہم اللہ تعالیٰ نے کہ کن بنیادوں پر غیبت یا تو سرے سے غیبت رہتی نہیں یا وہ غیبت مباح ہو جاتی ہے. تو ان میں سے ایک یہ ہے کہ نصیحت المسلمین، مسلمانوں کی خیر خواہی کے طور پر نصیحت کرنا، ان کی خیر خواہی کرنا. نصیحت کرنا یعنی خیر خواہی کرنا. مثلاً آپ سے کسی شخص نے کہا کہ میں فلاں کے ساتھ کاروبار کرنے لگا ہوں. صحیح. تو آپ مجھے اس حوالے سے کیا ایڈوائز کرتے ہیں، یعنی کیا مجھے نصیحت کرتے ہیں؟ اور آپ جانتے ہیں کہ وہ چیٹر ہے، ٹھیک، دھوکے باز ہے، اور جو اس کے ساتھ کاروبار کرتا ہے وہ اس کو دھوکہ دیتا ہے، یا آپ کو معلوم ہے کہ وہ قابل نہیں ہے کاروبار کرنے کہ وہ نقصان کر دے گا ان کا، بھلے چیٹر نہیں ہے لیکن اس کے اندر اہلیت نہیں ہے. تو اب آپ اس کی یہ برائی انہیں بتاتے ہیں اور اس نیت سے بتاتے ہیں کہ تاکہ اسے آپ بچا سکیں، نہ یہ کہ اس کی خرابی بیان کرنا آپ کا مقصود ہو. تو شریعت مطہرہ آپ کو اجازت دیتی ہے اور بعض صورتوں میں لازم قرار دیتی ہے کہ اگر آپ سے کوئی مشاورت کر رہا ہے. اسی طرح نکاح کے حوالے سے کسی نے مشورہ کیا کہ فلاں جگہ رشتہ ڈالنا ہے یا فلاں جگہ سے رشتہ آیا ہوا تو کیا مشورہ ہے، تو اب آپ جانتے ہیں کہ یہاں مناسب نہیں ہے، کچھ خرابیاں آپ کو معلوم ہے جو رشتے سے تعلق رکھتی ہیں، تو پھر اس حوالے سے آپ سامنے والے کو بتا سکتے ہیں اور بعض صورتوں میں یہ واجب ہوتا ہے. اسی طرح کسی بندے کو برائی کرتے ہوئے دیکھا، خرابی کرتے ہوئے دیکھا، خرابی میں مبتلا ہوتے ہوئے دیکھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ میں اس کی جو شکایت ہے، اس کی جو برائی ہے، اگر اس کے والد کو، اس کے بڑے بھائی کو، اس کے ٹیچر کو بتاؤں گا تو یہ اس کو اس برائی سے روک دیں گے. تو اب آپ نے جا کے اس کی خرابی بیان کی، تو اگرچہ کہ اس کی برائی آپ پیچھے سے بیان کر رہے ہیں، لیکن شریعت مطہرہ اس مقام پر فرماتی ہے کہ یا تو یہ غیبت ہی نہیں ہے یا یہ مباح غیبت ہے، کیونکہ آپ کا مقصد اس کو برائی سے روکنا ہے. اس طرح یہ امور 6 امور علماء نے ذکر کیے ہیں، اور بھی ہیں. اس میں بڑی آپ نے قیودات لگائی ہیں اور وہاں کچھ ایسے قرینے بھی موجود ہیں کہ یہاں بہتری کے بھی کوئی رزلٹ ہیں یا وہ اصلاح کی طرف آ سکتا ہے نصیحت کے زمرے میں بھی. اب کوئی آدمی ایسے ہی برائی کرتا رہے ہر جگہ، کوئی نہ کوئی تو اس کو سمجھا دے گا، تو یہ نیت کر لینے سے کیا تبدیل ہو جائے گی غیبت اس کی؟
یعنی اس کی برائیاں بیان کر رہا ہے دوسروں کے سامنے، دوسروں کے سامنے، نہ ایسا کوئی وہاں پہ رشتہ باپ بیٹے کا ہے، بڑے بھائی کا یا چھوٹے بھائی کا، استاد اور شاگرد کے حوالے سے نہیں ہے، کسی ذمہ دار اور اس طور پر نہیں ہے، اور بس سب کو اس نے 50 کو بتا دیا، کوئی نہ کوئی سمجھا دیں. سبحان اللہ. یہ تو سیدھا سیدھا غیبت ہوگی، اور یہاں پہ کوئی حسن، یعنی اس نیت سے وہ مکم نہیں تبدیل ہوگا. یعنی نیت کا محال ہوتا ہے نا، یعنی کوئی نیت کا بحر ہی نہیں ہے، نیت کا کوئی مقام ہی نہیں ہے، کوئی جگہ ہی نہیں ہے اس جگہ پر کوئی نیت کی جا سکے. نیت تو یہ تھی کہ آپ اس بندے کو جا کے بولیں کہ جو اس کو سمجھا سکے. آپ نے 50 کو بول کے اس کو اور بدنام کر دیا، تو یہ گناہ والا آپ نے کام کیا ہے. آپ خود اس برائی کے اندر مبتلا ہیں کہ آپ کی اس برائی کو 50 بندوں کو کوئی بتا دے جا کے، یہ تو لوگوں کے سامنے دوسروں کی برائیاں بیان کرتا ہے، تو تاکہ کوئی 50 میں سے ایک آپ کو سمجھا دیں. تو ایسے تو نہیں ہوتا نا پھر، تو یہ درست بات نہیں ہے. جی مزید سوال. صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ملازمت کے دوران کمپنی کا انٹرنیٹ ذاتی کام کے لیے استعمال کرنا کیسا ہے؟ جی مزید. میرا یہ سوال ہے برسی پہ کیا کیا کرنا چاہیے؟ جی پہلا، ملازمت کے دوران ملازمت میں دیکھیے پہلی چیز تو یہ دیکھی جائے گی کہ وہ ملازمت جہاں آپ کر رہے ہیں وہ کمپنی جو ہے وہ سرکاری کمپنی ہے، وقف کی کمپنی ہے یا پرائیویٹ کمپنی ہے. اگر تو پرائیویٹ کمپنی ہے تو وہاں کے اصول و ضوابط جو اس کے مالک نے مقرر کیے ہیں، اگر اس نے مقرر کیا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اپنے پرسنل یوز میں بھی انٹرنیٹ لے سکتے ہیں، تو ٹھیک ہے آپ لے سکتے ہیں، اجازت ہو کی اس بات کی. لیکن اگر اس نے اس بات کی اجازت نہیں دی ہوئی، آپ کو معلوم ہی نہیں اجازت نہیں ہے اس کی، تو پھر آپ اس کے انٹرنیٹ کو پرسنل یوز میں نہیں لے سکتے، اس کی اجازت نہیں ہوگی. اور اگر وہ وقف کی جگہ ہے، وقف کا ادارہ ہے یا سرکاری ادارہ ہے، تو وہاں اس کے انٹرنیٹ کو آپ یوز نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کی اجازت کوئی دے ہی نہیں سکتا کہ اس کے وہ سامان کہ جو ادارے کے اپنے ہیں اس کو اپنے پرسنل یوز کے اندر آپ نہیں دے سکتے، چاہے وہ انٹرنیٹ ہو، چاہے اسٹیشنری ہو، چاہے سسٹم ہو، کوئی بھی ہو، اس کو اپنے پرسنل یوز میں لینے کی اجازت نہیں. یہ چیزیں آپ کی نوکری کے لیے، آپ کے کام کاج کے لیے مقرر کی گئی ہیں، تو اسی میں آپ اسے یوز کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اپنے یوز کے اندر نہیں لے سکتے. برسی میں کیا کیا کرنے چاہیے، کیا کیا عمل کرنے چاہیے؟ نیک عمل کرنے چاہیے، اچھے کام کرنے چاہیے. یعنی جو آپ نیکی کر سکتے ہیں، اچھائی کر سکتے ہیں وہ کیجئے. قرآن شریف پڑھیے، درود شریف پڑھیے، غریبوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کی مدد کیجئے، حسن سلوک کیجئے. جو بھی آپ نیکی کریں اس نیت سے کریں کہ میں اپنے اس مرحوم کو اس کا ثواب پہنچانا چاہ رہا ہوں. تو یہ سارے کام برسی میں، 40ویں میں، تیجے میں، سب میں کیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی صرف جو معروف فاتحہ اس کے علاوہ بھی کچھ اور نیکیاں بھی سال ثواب کر سکتے ہیں، وہ بھی کرنا چاہیے. صاحب فاتحہ جو دلانا جو ایک جو طریقہ کار ہے اس کو کرنا چاہیے. اچھی بات ہے، مسلمانوں میں ایک رائج ہے، اور وہ فاتحہ کا جو کھانا ہو اس کو اچھی نیت کے ساتھ آپ لوگوں کو کھلائیے. صحیح. ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے، اور آپ کے ہی یہ دینی اور شرعی سوالات ان کے جوابات پر مشتمل یہ پروگرام ہوتا ہے. دارالفتہ اہل سنت کے جو آفیشیل یوٹیوب چینل ہے اس پر کوئی الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں یوں کہہ لیں کہ کلپس اپلوڈ ہیں، پروگرام بھی ہیں، کلپس بھی ہیں. تو آپ وہاں پر بھی جا کر ان پروگرامز کو بھی سن سکتے ہیں، کلپس کو بھی سن سکتے ہیں. دارالفتہ اہل سنت کی ویب سائٹ کہ جس کے اوپر ہزاروں فتاویٰ، جی ہاں 12,000 سے زائد فتاویٰ جات اپلوڈ ہو چکے ہیں. ہمارے دینی طلباء طالبات وہ ان کو بھی بطور خاص اس ویب سائٹ پر جا کر اگر علم دین یوں بھی حاصل کرنا ہے کہ ایک مستند جواب، ایک مستند فتویٰ، تو کئی ایسے شرعی مسائل جو روزمرہ کے بھی ہیں، اسی طرح جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں دینی طور پر یا دنیاوی طور پر بھی، آپ کے کئی ایسے آپ کو درپیش ہوں گے مسائل، یا آپ کی کلاس میں ایسے کوئی ڈسکس ہوتے ہیں، تو ان کے بھی جوابات آپ وہاں پہ سرچ کر سکتے ہیں. AI سرچ آپشن یہ اس ویب سائٹ پر موجود ہے، لیکن یہ AI وہ سرچ آپشن نہیں ہے جس طرح نارمل AI میں کوئی بھی وہ جواب بنا کر AI آپ کو دے دیتا ہے. نہیں، بلکہ جو کچھ ویب سائٹ پر موجود ہے انہی فتاویٰ کو، سوال جواب کو منوان یہ آپ کے سامنے کر دیں. اگر اس سے آپ کے سوال کے ریلیٹڈ ملتے جلتے 3-4 جوابات ہیں تو وہ 3-4 آپ کے سامنے کر دیں. اس میں ہر ایک کا سوال بھی لکھا ہوا ہے، اس سے متعلق اس کا جواب بھی ہے. یہ الگ سے خود کوئی جواب جنریٹ نہیں کرتا. تو وہاں جا کر بھی ایک آسانی کے ساتھ آپ بہت زیادہ علم دین یوں بھی حاصل کر سکتے ہیں. مقصد وہی ہے،
علم حاصل کرتے رہیں اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بھی گزارتے رہیں، یہی علم نافع کہلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو علم نافع کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور ہم نے جو احکامات آج سیکھ کے سمجھے ہیں اس کے مطابق ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔